وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده اللہ وہ ذات ہیں جو قبول فرماتے ہیں توبہ کو اپنے بندوں سے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. انسان نسیان سے ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے. کوئی بھی انسان خطا سے پاک نہیں ہے. کسی سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے تو یاد رکھیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ، اصل اللہ کی نافرمانی یہ ہے کہ انسان اس غلطی پر، اس خطا پر ڈٹ جائے اور انسان اپنی اس غلطی کی معافی نہ مانگے. انسان کا کام یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں. اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، میری توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے. انسان کو یہ سوچ کر اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے. اور جب کوئی انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کو گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین انسان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں. صرف اس کی غلطی ہی معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں. جتنی بڑی غلطی ہو اتنی بڑی نیکی سے اللہ رب العالمین اس کو بدل دیتے ہیں. اس کا جو غلطی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ اس کے اثرات باقی رہیں. اگر ایک انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں. جی توبۃ النصوح کرتا ہے جب خالص توبہ کرتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ انڈو کرنے کے ساتھ، مٹانے کے ساتھ اللہ نیکی سے اس کو بدل دیتے ہیں. اور یہ عام گناہوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کی بات ہے. کفر و شرک اور زنا کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، قتل کرنا، خاص طور پہ اپنی ہی اولاد کو،
ساتھ کھانے کے ڈر سے قتل کر دینا اور زنا کرنا، اور زنا میں سے بھی بڑا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں ان گناہوں کا ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ گناہ کرتا ہے تو وہ شخص بہت ہی بڑا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پھر اللہ کے ہاں بہت زیادہ گناہ ملے گا، جو یہ 3 بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے یا کسی کو قتل کرے ناحق یا زنا کرے۔ اللہ نیک لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ نیک لوگ شرک نہیں کرتے، نیک لوگ قتل نہیں کرتے ناحق، اور نیک لوگ زنا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں، شرک کریں، قتل کریں، زنا کریں، یلقى اثاما، وہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو کئی گنا کر دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوگا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، سوائے اس شخص کے جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو صرف گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ نیکی سے بدل جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے، نہیں، بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جن گناہوں کی توبہ کی بات ہو رہی ہے وہ شرک، قتل اور زنا جیسے گناہوں کی توبہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان سے بڑے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کوئی شخص توبۃ النصوح کرے تو اللہ رب العالمین کا کام ہی گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنے تو پھر کس نے کرنے ہیں؟ اور ہے کون گناہ معاف کرنے والا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی، کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ہے کون جو معاف کرے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرے؟ اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور تو معاف کرتا بھی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ تھوڑے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دیں گے، بڑے گناہ ہوں یا زیادہ گناہ ہوں اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے زیادہ گناہ ہو جائیں میں سارے معاف کر دوں گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ زیادتیاں کی، بہت زیادہ گناہ کیے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ جب اللہ نے معاف کرنا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ چھوٹے گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اللہ کے پاس زمین بھر کے گناہوں کے لے آئے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر اس کے پاس آتے ہیں، اگر وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر آتے ہیں، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اتنے زیادہ گناہ معاف کرتے وقت۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظیم صفات میں سے یہ صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ لوگ اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ کی ایک صفت ہے قابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ گناہ ہی نہ کریں تو
تو اللہ ان لوگوں کو لے جائیں گے اور ایسی قوم لے آئیں گے جو گناہ کریں اور گناہ کر کے اللہ سے توبہ کریں. تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ سے، کیونکہ اگر گناہ ہی نہیں ہوں گے تو اللہ کی جو عظیم صفت ہے قابل توب، اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ نہیں انسان گناہ کرتا رہے. اگر انسان سے بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو انسان اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ کار اپنائے، شیطان کا طریقہ کار نہ اپنائے. اگر آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کو دوبارہ وہی مقام دے دیا، پہلے سے بڑھ کر مقام دے دیا. تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں جو توبہ قبول کرتے ہیں اپنے بندوں سے. اللہ اپنے بندوں کی صرف توبہ قبول ہی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جو بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں وہ کوئی مارے بندے توبہ قبول نہیں کرتے کہ جس طرح کوئی چیز اللہ نے بڑی ناپسندیدگی سے قبول کی ہے. نہیں، اللہ بڑی خوشی سے توبہ قبول کرتے ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں انسان کی توبہ قبول کر کے. جب انسان اللہ کے حضور نادم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. صرف گناہ معاف نہیں ہوتا، انسان کو اس کی جگہ پر نیکیاں ملتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، مقام بلند ہوتا ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، البتہ اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے، من رجل، اس آدمی سے بھی، نزل منزلا، جو اگر کسی جگہ جائے، کسی سفر پر ہو، کسی سفر پر رہتے رہتے وہ پڑاؤ ڈالے، وبہ مہلکۃ، ومعہ راحلتہ، اس آدمی کے ساتھ اس کی سواری بھی ہے، علیہا طعامہ وشرابہ، اس سواری پر اس کا کھانا پینا سب کچھ ہے. فوضع رأسہ فنام نومۃ، وہ آدمی اپنا سر رکھتا ہے زمین پر اور سو جاتا ہے، پڑاؤ ڈالا تھکاوٹ کی وجہ سے، اور وہ سو گیا رستے میں. فاستيقظ، پھر جب اسے جاگ آئی، وقد ذهبت راحلته، اس کی سواری اونٹ وغیرہ صحرا کے اندر، وہ جہاں سویا تھا، جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کی سواری وہ جا چکی ہے، اس کا ساز و سامان بھی اسی سواری پر ہی ہے. حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش، اب وہ اونٹ کو تلاش کرتا ہے، نہ اونٹ مل رہا ہے جس پر سوار ہو کر وہ صحرا کو پار کر لے، نہ اس کو اس کا ساز و سامان مل رہا ہے. تو اب اسی اونٹ کی تلاش کے اندر گرمی بھی شدید ہو جاتی ہے اور پیاس بھی شدید ہو جاتی ہے. او ما شاء اللہ، یا جو اللہ چاہے. قال، تو وہ کہتا ہے، ارجع الی مکانی، میں دوبارہ اپنی جگہ کی طرف واپس جاتا ہوں، جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور جہاں جب سو کے اٹھا تو وہاں سے اونٹ گم ہو گیا تھا. اب وہ وہاں سے ادھر ادھر پھر کے اونٹ تلاش کرتا، کبھی اس ٹیلے پہ کبھی اس ٹیلے پہ. جب اسے اونٹ نہیں ملتا، تھک ہار کر، شدید گرمی اور شدید پیاس ہے، جب وہ بے حال ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں دوبارہ اس جگہ پہ جاتا ہوں جہاں سے میں اونٹ تلاش کرنے نکلا تھا. فرجع، تو وہ وہاں لوٹتا ہے. فنام نومۃ، دوبارہ سوتا ہے، اسی تھکاوٹ میں اور اسی گرمی میں اسے نیند آ جاتی ہے. ثم رفع رأسہ، پھر جب وہ اٹھتا ہے، سر اٹھاتا ہے، فإذا راحلته عنده، اچانک اس کی سواری اس کے پاس ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ سواری کو دوبارہ اپنے پاس دیکھتا ہے، وہ سواری بھی موجود ہے صحرا پار کرنے کے لیے، اور ساز و سامان کھانا پینا بھی موجود ہے، تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی. اس حدیث میں مزید وضاحت نہیں ہے، بعض احادیث میں اس آدمی کی خوشی کا ذکر ہے کہ اس آدمی کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ آدمی خوشی جب جاگتا ہے دوبارہ، تو جب اسے اپنی سواری اور ساز و سامان سامنے نظر آتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتا ہے، لیکن تعریف کرتے ہوئے خوشی سے گڑبڑا کر اس کے منہ سے الفاظ الٹ نکل آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. حالانکہ وہ خوشی سے اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت اور اپنی عاجزی ظاہر کرنا چاہتا ہے،
اور وہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں اس کے منہ سے الٹ پلٹ کلمات نکل آتے ہیں. وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو یہ آدمی کتنا خوش ہے کہ اس کو نئی زندگی ملی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ کو اس آدمی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین کو نہ کوئی موت کا کوئی ڈر ہے، نہ اللہ رب العالمین کو کسی اور کوئی کمی کا ڈر ہے. اللہ میں تو ہر صفت کمال موجود ہے اور اللہ میں کسی صفت نقص کا کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن جس آدمی کو نئی زندگی مل جائے اسے اتنی خوشی ہو، اللہ کو انسان کی توبہ سے اس آدمی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس سے آپ تصور کریں کہ توبہ کرنا کتنا عظیم عمل ہے اللہ کے حضور، اور پھر اللہ کتنی خوشی سے انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتے ہیں. ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سورہ نساء آیت نمبر 110. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی گناہ کرے، برا کام کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ اللہ سے استغفار کرے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا. تو توبہ کے بارے میں آیات، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کوئی بندہ اللہ سے رجوع تو کرے، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار تو کرے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ معاف کر دیتا ہے برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ توبہ قبول کرنے سے مراد اللہ کا مستقبل میں توبہ قبول کرنا ہے. توبہ قبول کرنے سے مراد مستقبل میں کوئی اگر انسان سے خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو یقبل التوبۃ عن عبادہ سے مراد مستقبل میں توبہ قبول کرنا ہے. اگر انسان سے مستقبل میں کوئی گناہ ہو جائے اور انسان اللہ سے رجوع کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر دیں گے. یہ اس کی بشارت ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ کا مطلب ہے کہ اللہ گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اگر انسان گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے، گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اللہ گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. انسان کے پچھلے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اگر انسان توبہ کرے، اور اللہ انسان کو خوشخبری دیتے ہیں میرے بندے تجھ سے آئندہ بھی کوئی گناہ اگر ہو گیا اور تو نے مجھ سے توبہ کی میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کے تعلق آئندہ گناہوں کے ساتھ ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اللہ کو پتہ ہے انسان جو کرتا ہے. انسان گناہ کر کے وہ اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اور اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے. انسان نے ماضی میں کوئی گناہ کیا ہے، یہ آئندہ اس سے کوئی گناہ ہونے کا امکان ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور ناقص ماننا چاہیے. پہلے بھی غلطی ہوئی، انسان اللہ سے اس کی بھی معافی مانگے. اللہ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر انسان کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے بشری تقاضے کے تحت آئندہ بھی کوئی غلطی ہوئی، میں آئندہ بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا رہوں گا اور اللہ رب العالمین لازماً معاف کرتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. لوگوں کو اس کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. قرآن کا انداز دیکھیے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادی کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ گناہوں کو اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے؟ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. لوگوں کو اس بات کا علم حاصل کرنا چاہیے. لوگوں کو اس سے جہالت میں نہیں رہنا چاہیے. کیا انہیں پتہ نہیں کہ ایک رب ہے جو توبہ قبول کرتا ہے؟ تو انسان کو توبہ ضرور کرنی چاہیے اللہ کے حضور. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور قبول فرماتا ہے اللہ رب العالمین الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو نیک عمل کرتے رہے. اللہ ان سے قبول فرماتا ہے. کیا قبول فرماتا ہے؟ ان کی توبہ. اگر وہ دعائیں کریں اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. جو وہ اللہ سے مانگے اللہ ان کی دعا قبول کر کے ان کی دعاؤں کو پورا کر دیتے ہیں.
یستجیبو کا مطلب قبول کرنا، اللہ کے لیے قبول کرنا ہو، استجاب یستجیبو، تو اللہ کے لیے اگر یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب دعا قبول کرنا، توبہ قبول کرنا، دعا قبول کر لینا، انسان اللہ سے جو مانگے اللہ کا اس کو دے دینا، یہ ہے اللہ کے لیے یستجیبو۔ جس طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں کئی دعائیں ذکر کی ہیں کہ نیک لوگ اللہ کے حضور جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے آپ نے آگ میں داخل کر دیا اسے آپ نے رسوا کر دیا، اے اللہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ دعا ہے، کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کہ اے اللہ جو آگ میں جائے گا وہ رسوا ہو جائے گا، تو اے اللہ ہم رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا، یعنی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہ دعا ہے۔ آگے دعا سکھائی کہ نیک لوگوں کی دعا کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا، وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم چونکہ ایمان لے آئے ہیں تو اے اللہ اب ہمارے گناہ بخش دے، اور اے اللہ ہماری برائیاں ہم سے مٹا دے، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ہمارا شمار مرنے کے بعد نیک لوگوں میں کرنا، ان کے ساتھ ہمیں اٹھانا۔ اور پھر اگلی دعا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ ہمیں وہ دیں جو آپ نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ کئی دعائیں موجود ہیں، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب نیک بندے اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فاستجاب لہم ربہم، تو ان کا رب ان کی یہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی فاستجاب لہم ربہم یہ دعائیں قبول کرنے کے معنی میں آیا۔ تو یہاں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یستجیبو سے مراد اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ قبول کرتے ہیں۔ الذین آمنوا یہ مفعول ہے، ایمان والوں سے، وعاملوا الصالحات اور ان لوگوں سے جو نیک کام کرتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ ان لوگوں کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے اس آیت کریمہ کا۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، یستجیبو کا مطلب قبول کرنا، لفظی معنی، تو یستجیبو کا فاعل اللہ نہیں ہے، یستجیبو کا فاعل ایمان والے ہیں۔ یستجیبو کا فاعل کون ہے؟ ایمان والے۔ پہلی تفسیر کے مطابق یستجیبو کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کا مفعول ہے کہ اللہ قبول کرتے ہیں ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے۔ کیا قبول کرتے ہیں؟ ان کی دعائیں یا ان کی توبہ وغیرہ۔ لیکن دوسرا قول ہے مفسرین کا کہ اس کا فاعل اللہ نہیں ہے، اس کا فاعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ فاعل ہے۔ کیا مطلب ہوگا کہ قبول کرتے ہیں ایمان والے لوگ اور نیک عمل کرنے والے لوگ، کیا قبول کرتے ہیں؟ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو، یعنی ایمان والے لوگ، نیک لوگ قبول کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ اور قرآن کریم میں اس کے نظائر بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں ہی ہے نیک لوگوں کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، سورہ آل عمران آیت نمبر 172۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو قبول کیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو قبول کیا۔ من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں تکلیف پہنچی، انہیں زخم پہنچا۔ یہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا تو اب مسلمان نقصان کے اندر بڑے پریشان تھے اور ابھی دشمن واپس گئے تھے، تو اللہ کا حکم آیا رسول کو جبریل کے واسطے سے کہ اے رسول ٹھیک ہے آپ اور آپ کے صحابہ کرام پریشان ہیں، ابھی تکلیف میں ہیں، لیکن کافروں کا پیچھا کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آؤ ہم نے اب اس وقت اپنی تکلیفیں اور اپنے زخم وغیرہ اب ہم نے اس کا دھیان نہیں کرنا، ابھی اللہ کا حکم آیا ہم نے کافروں کا پیچھا کرنا ہے، کافر واپس نہ آ جائیں۔
تو مسلمان اتنی تکلیف میں تھے، اتنے زخموں میں تھے، اس کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اتنے پابند تھے کہ انہوں نے بلا چوں چراں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی اور وہ کافروں کے پیچھے چل پڑے۔ وہاں ابھی وہ کافروں کے پیچھے چلے، اس میں کیا حکمت تھی؟ وہ کافروں کے پیچھے چلے، آگے جا کر کافروں کو خیال آیا ہم نے مسلمانوں کو نقصان تو بہت زیادہ کر دیا ہے لیکن پوری طرح نقصان نہیں ہوا، تو مسلمان دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ واپس جا کر ان کا پورا نقصان کر کے آنا چاہیے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی، وہ پلٹنے لگے، پیچھے سے انہیں گرد اڑتی نظر آئی تو حیران پریشان رہ گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے مسلمان تھوڑے سے رہ گئے ہوں گے، ہم تو کافی نقصان کر رہے ہیں، یہ تو مسلمان اتنے زیادہ ہیں ابھی کہ یہ تو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں اللہ نے خوف ڈال دیا، انہوں نے کہا چلو آئندہ سال یا آئندہ دوبارہ پھر آ کر دوبارہ جنگ کریں گے، تو کافر واپس پلٹ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے ایمان کی مثال ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ شدید تکلیف میں بھی جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آیا تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی۔ تو الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے بات مان لی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مان لیا۔ من بعد ما اصابهم القرح، زخم لگنے کے بعد بھی، تکلیف کے باوجود بھی۔ تو استجابہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی آ جاتا ہے اور یہ انسانوں کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے قبول کرنا۔ اگر یہ اللہ کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ لوگوں کی دعائیں قبول کرنا، جس طرح فاستجاب لهم ربهم، اور اگر یہ لوگوں کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں قبول کرنا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو قبول کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مان لینا۔ تو اس آیت کریمہ کی دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا کا ایک معنی ہے کہ اللہ قبول کرتے ہیں دعاؤں کو، کن کی؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے بیان کیا کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے قبول کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو، قرآن اور سنت کی باتوں کو وہ من وعن قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرتے، اس میں کوئی قیاسات کے گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا ہے ان کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی تفسیر راجح ہے، کہتے ہیں دوسری تفسیر زیادہ بہتر نہیں ہے، پہلی تفسیر راجح ہے، وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اگلا جملہ دیکھیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، یہ تو اتفاق ہے سب مفسرین کا، اس سے اللہ مراد ہے کہ اللہ زیادہ دیتے ہیں انہیں اپنے فضل سے، وہ زیادہ دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہم ان کو، یعنی ایمان والوں کو، من فضل ہی اپنے فضل سے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اگر اس اگلے جملے کو دیکھیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلی آیت سے مراد اللہ کا قبول کرنا ہے دعاؤں کو، اس کا فاعل بھی اللہ ہے، جس طرح یزیدہم من فضل کا فاعل تو بالاتفاق اللہ ہے۔ تو باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی صحیح بات ہے، لیکن وہ اس آیت کریمہ میں بات نہیں ہو رہی، وہ دیگر آیات میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیتیں رکھی، اور قرآن کریم کی اور آیتیں بھی ہیں جن میں اللہ نے ایمان والوں کی نیکی کی مثالیں دی ہیں کہ ایمان والے مشکل سے مشکل حالت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں یستجیب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یعنی دعاؤں کو، الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ صرف اللہ ان کی دعائیں ہی قبول نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال ہی قبول نہیں کرتے کہ اللہ انہیں ان کے نیک اعمال کا ہی صرف بدلہ دیں، اللہ انہیں صرف ان کی دعائیں ہی قبول کریں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرنے کے ساتھ، ان کے نیک اعمال قبول کرنے کے ساتھ اللہ انہیں اپنی طرف سے مزید بھی دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کل کہ جب ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ صرف اس کو اس نیکی کا جو بدلہ بتایا ہے صرف وہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اللہ اس کو اس نیکی کا جو انعام مقرر کیا ہے اس انعام سے زیادہ بھی دیتے ہیں۔ تو ایک انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ نہ صرف اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنے پاس سے اور اس کی مشکلات بھی حل کر دیتے ہیں، اس پر آنے والی اور مصیبتیں بھی دور کر دیتے ہیں، جو دعائیں نہیں بھی مانگی اللہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یا انسان جب اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ صرف اسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتے، اللہ صرف اس نیک عمل کا بدلہ نہیں دیتے، اللہ اس نیک عمل کا جو طے شدہ بدلہ ہے اس بدلے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے فضل سے مزید انعامات بھی کر دیتے ہیں۔ اس مزید انعامات سے کیا مراد ہے؟ اس سے
اگر نیک اعمال کا بدلہ مراد ہو، اللہ نیک اعمال قبول کرتے ہیں تو ان کا بدلہ عطا کرتے ہیں، تو یزیدہم من فضلی سے مراد اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار انسان کو انسان کے اعمال کے نتیجے میں نہیں ملے گا، ہوگا انسان کو انسان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، تو جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید عطا کریں گے۔ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے مراد اللہ کئی نیک لوگوں کی قیامت کے دن سفارشیں قبول کریں گے گناہ گاروں کے بارے میں، اللہ انہیں قیامت کے دن سفارش کا اعزاز عطا کریں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی کو تو جنت جہنم سے محفوظ رکھے ہی رکھے، صرف جہنم سے محفوظ ہی نہیں رکھا بلکہ اللہ نے اسے یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ چلو تم فلاں فلاں جو اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے بارے میں تم سفارش بھی کر دو، تمہارے سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صرف انسان ہی جہنم سے محفوظ نہ ہو، انسان کی سفارش کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، اللہ اجازت دیں گے تم سفارش کرو اور فلاں فلاں کے لیے سفارش کرو۔ تو بعض مفسرین نے کہا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے سفارش کا اعزاز ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو قیامت کے دن، بعض خاص لوگوں کو اللہ قیامت کے دن سفارش کرنے کا اعزاز بھی عطا کریں گے، نبیوں کو، ولیوں کو، صحابہ کو، شہیدوں کو، حفاظ کو، اللہ کے نیک لوگوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صرف دعائیں قبول نہیں کرتے، صرف نیک اعمال ان کا بدلہ ہی نہیں دیتے، اللہ دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، نیک اعمال کا بدلہ بھی دیتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے مزید بھی دیتے ہیں۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافر ان کے لیے تو بڑا ہی سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ جب نیک لوگوں کا ذکر ہوا، جب نیک لوگوں سے غلطی ہو جائے، ان کی گناہوں کی توبہ کا ذکر ہوا، جب وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور ان کے اللہ کے ہاں انعامات کا ذکر ہوا، اللہ کے فضل کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو بھی ساتھ تذکرہ کر دیتے ہیں۔ اب جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ کوئی توبہ، نہ اپنے گناہوں پر کوئی پیشمانی، وہ گناہ ان کے لیے اللہ نے مزین کیے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، نہ ان کو توبہ کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی، بدعات کیے جا رہے ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو گناہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے کافروں کے لیے جو توبہ بھی نہیں کرتے، جو اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ یہ نہ کہیں اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ سے معافی مانگیں گے تو معاف کرے گا، اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، اگر معافی مانگیں گے ہی نہیں تو اللہ کیسے معاف کریں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان اللہ کو ناراض کرتا رہے، اللہ کو للکارتا رہے اور آگے سے توقع کرے اللہ معاف کر دے گا۔ بھی اللہ سے معافی مانگو گے تو معاف کرے گا، ورنہ اللہ غیرت مند نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غیرت والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ تو جب تک انسان اللہ سے توبہ نہیں کرتا، نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تب تک اللہ کی رحمت انسان پر نہیں ہوتی۔ تو اگر جو توبہ نہیں کرے گا، جو اپنے کفر پر مصر رہے گا، تو ایسے کافروں کے لیے پھر سخت عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اور اگر پھیلا دے اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو پھیلا دے، رزق وسیع کر دے ان کے لیے، اللہ انہیں زیادہ سے زیادہ رزق دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ زمین میں بغاوت کرنا شروع کر دیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یعنی رزق کو بقدر ما یشاء، ایک اندازے کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہر شخص کو اپنی بہت زیادہ نعمتیں کیوں نہیں کی، ہر شخص پر نعمتوں کی انتہا کیوں نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا آزمائش ہے، جنت میں اللہ کی نعمتوں کی انتہا ہوگی، نعمتوں کی کوئی کمی، نعمتوں کی فراوانی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت دارالامتحان نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ اور دنیا کے امتحان میں اللہ کو پتہ ہے، انسان کو نہیں پتہ، انسان ناقص ہے، اللہ کو پتہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان پر جو ہے وہ نعمتوں کی انتہا کر دے تو
تو انسان سرکش ہو جاتا ہے، انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصل اصول تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتیں اگر زیادہ ہو جائیں تو انسان اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس حقیقت کو بار بار واضح کرتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے، انسان اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ جتنی انسان پر نعمتیں ہوتی ہیں انسان اتنا زیادہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں دیکھو، جی ابھی کچھ ٹائم ہے، 2-3 منٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی انسان پہ کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا فرمایا ہمارے لیے، اللہ نے ہمارے لیے بلندی سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھلوں کا رزق نکالا انسانوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا تاکہ کشتی سمندر میں اللہ کے حکم سے چل سکے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، اللہ نے اس سمندروں کو، نہروں کو، دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو مسلسل حرکت میں ہیں مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، صرف یہ نعمتیں نہیں، تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے تمہیں وہ بھی دیا۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کی انتہا ہے، انسان جو مانگتا ہے اللہ انسان کو دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ اب انسان کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر گزار، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اتنی نعمتوں کے باوجود انسان سے بڑا نہ کوئی ظالم ہے، نہ کوئی انسان سے بڑا نہ شکر ہے۔ قسم کھا کھا کر اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، قسم کھا کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، جتنی نعمتیں ہیں انسان اتنا ہی زیادہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فائدے کی بات ہے، اگر ہم دنیا کے اندر ہر شخص کے لیے رزق پھیلا دیتے تو دنیا میں بغاوت ہو جاتی، دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ اس لیے اللہ ایک اندازے کے مطابق رزق نازل کرتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے اس لیے اللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں نے کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے کیا۔ مجھے بتائیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دے دیں اور ہم کھا کھا کر ایک ہی وقت میں 3 وقت کا کھانا کھا لیں، ہمارے لیے فائدہ کہ نقصان دے؟ اسی طرح سمجھیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمت دے دے کہ ہم وہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں حاصل کرنا چاہیں، ہم اسراف کرنا شروع ہو جائیں، تکبر کرنا شروع ہو جائیں، دوسروں پر ظلم کرنا شروع ہو جائیں، تو ہمارا نقصان ہے کہ فائدہ ہے ہمارا نقصان ہے، اور اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ نے پھر سب کے لیے بہت زیادہ وافر رزق نہیں اتارا دنیا میں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، اللہ نے ایک حساب کتاب کے مطابق رزق اتارا۔ وجہ کیا ہے؟ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت خبردار ہے، بہت دیکھنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ حکیم ہے، علیم ہے۔ اللہ نے اپنے حکمت اور اپنے علم کے ساتھ جتنا چاہا اتنا رزق اتارا، جس کے لیے چاہا زیادہ اتارا، جس کے لیے چاہا کم اتارا۔ کسی کو اللہ نے زیادہ رزق اتار کر اس کو گمراہ کر دیا، کسی کا کم رزق اتار کر اللہ نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے، کسی کے لیے کم رزق اتار کر اللہ نے اس کے لیے فائدہ کیا ہوا ہے، اور کسی کے لیے زیادہ رزق اتار کر اللہ نے اس کا فائدہ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے وافر رزق کیوں نہیں اتارا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے سب کے لیے بہت زیادہ وافر رزق نہیں اتارا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ اگر اللہ زیادہ رزق دے دے اپنے بندوں کو تو زمین میں بغاوت ہو جائے، کیونکہ جب کسی انسان کے پاس زیادہ نعمتیں آتی ہیں تو انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ زیادہ مال سے تباہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں زیادہ مال
کہ باوجود وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، مال کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ زیادہ مال سے اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے سرکش اور اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین رزق ایک اندازے کے ساتھ جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا اتارتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من عبادی لمن لا يصلحه الا الغنى، میرے بندوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے صرف غنا ہی صحیح ہے، ان کے لیے فقر ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينًا، اگر میں ایسے لوگوں کو فقیر بنا دوں، ایسے لوگوں پر کم رزق اتاروں تو میں ایسے لوگوں کا دین خراب کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان من عبادی، کہ میرے بندوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں لمن لا يصلحه الا الفقر، میرے بندوں میں سے وہ بھی ہیں جن کے لیے صرف فقر بہتر ہے۔ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينًا، اگر میں اس کو غنی بنا دوں تو میں اس پر اس کا دین فاسد کر دوں، اس کا دین تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کو پتہ ہے اللہ کے کن بندوں کے لیے غنا بہتر ہے، فقر نقصان دہ ہے۔ اگر اللہ جن کے لیے غنا بہتر ہے، اگر اللہ ان کو فقیر بنا دیں تو ان کا دین تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اللہ کو پتہ ہے اللہ کے بندوں میں سے کن لوگوں کے لیے فقر بہتر ہے غنا سے، اگر اللہ انہیں غنی بنا دیں تو ان کا دین تباہ ہو جائے۔ جب دین تباہ ہو جاتا ہے دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ باقی کئی دفعہ اللہ سزا دینے کے لیے بھی کسی انسان کو زیادہ یا کم مال دے دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی، مال و دولت ہے، اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کی سزا ہے؟ کبھی سزا بھی ہوتی ہے، کبھی انعام بھی ہوتا ہے۔ اصلاً یہ اللہ کا انعام ہے، اصلاً یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جب مال و دولت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو اصلاً تو اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو البتہ ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ استغفار کریں تو میں ان کے لیے موسلا دار بارشیں برسا دوں، میں ان کو مال و دولت دے دوں، میں ان کے لیے نعمتوں کی کثرت کر دوں۔ جب اصلاً یہ چیزیں نعمتیں ہیں، کیا نعمت کی فراوانی انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ کیا نعمت جو در حقیقت خیر ہے، کیا وہ شر کو لا سکتی ہے؟ ایک سوال ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ یہ سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی آیت کریمہ کی تشریح میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، امام ابن کثیر نے بھی پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر موجود تھے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے خطاب میں یہ بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا انی مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، آپ نے فرمایا اے صحابہ میں اپنے بعد جن چیزوں کے بارے میں تم پر ڈرتا ہوں ان میں سے یہ چیز بھی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، دنیا کا مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے پاس مال و دولت نہیں تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صحابہ کرام کے پاس، اور یہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تمہارے لیے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کھول دی جائے گی، نعمتوں کی، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، اور ہوا ایسے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس کا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خوشی ہے کہ تم پر نعمتیں ہوں گی، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پر نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ڈر تو ہوتا ہے فتنے کا، آزمائش کا، مصیبت کا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا، ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوا یأتی الخیر بالشر، کیا خیر شر کو لا سکتا ہے؟ اگر دنیا ہم پر کھل جائے گی، علاقے فتح ہوں گے، مال غنیمت ملے گا، اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا، اور مال غنیمت اور مال و دولت زیادہ ہوگا، یہ تو سراسر خیر ہے۔ کیا خیر کی کوکھ سے شر بھی برآمد ہو سکتا ہے؟ کیا خیر شر کو لاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا۔ یہ وہی سوال ہے جو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ خاموش کب کرتے تھے؟ جب آپ وحی کا انتظار کرتے۔ آپ خاموش ہو گئے تو اس آدمی سے کہا گیا، اس آدمی کو صحابہ کرام نے کہا، ڈانٹا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ہیں آگے سے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہو، وہ جواب نہیں دے رہے۔ بہرحال صحابہ کہتے ہیں فرأینا انہ ینزل علیہ، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پر نازل ہو رہی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کو پتہ لگ جاتا تھا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، وحی کے کچھ اثرات آپ پر طاری ہو جاتے تھے، پسینہ آنا یا اس قسم کے کچھ اثرات، سخت سردی میں بھی جب آپ پر وحی آتی تھی پسینہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ قال، راوی کہتے ہیں فمسح عنہ الرحضاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے پسینہ صاف کیا، کہ وحی کی صورت میں جو پسینہ وغیرہ آتا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کأنہ حمیدہ، گویا کہ آپ نے اس کی تعریف کی، بڑا اچھا سوال تھا اور اس سوال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے وحی اتری، تو آپ نے گویا کہ تعریف کے انداز میں پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے کہا تھا کہ خیر سے بھی شر برآمد ہوتا ہے۔ یہ جو فتوحات ہوں گی، مال غنیمت کی کثرت ہوگی، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس کا۔ تو صحابی کہنے لگے کہ یہ تو نعمتیں ہیں، کیا نعمتیں بھی، کیا خیر سے بھی شر برآمد ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہیں؟ پھر آپ نے اس کو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ انہ لا یأتی الخیر بالشر، خیر شر نہیں لاتی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ کبھی کبھی بہار کے اندر جو کھیتی پیدا ہوتی ہے تو وہ کھیتی کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے، کبھی کبھی نقصان بھی دے دیتی ہے۔ بہار کے اندر جو فصل پیدا ہوتی ہے تو وہ فصل کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے جانور کو یا کھانے والے انسان کو۔ انسان جو کچھ زراعت پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، انہی زراعت اور پھل کو کھا کر کبھی انسان مر بھی جاتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، کہ یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ بھی بن جاتی ہے۔ یہی کھانا جو ہمارے لیے عین صحت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کبھی کھا کر بھی انسان مر جاتا ہے۔ کبھی انسان کے لیے یہ جو انسان نے چیزیں کھائی ہوتی ہیں وہی قتل کا باعث بن جاتی ہیں، کبھی وہ انسان کے لیے جو ہیں وہ مرض کا باعث بن جاتی ہیں، انسان یا جانور۔ فرمایا یہ جو کھیتی ہے اور بہار کے اندر جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے یہ کبھی کبھی قتل کر دیتی ہے، کبھی کبھی یہ انسان کو مریض بنا دیتی ہے۔ ہاں، چارہ چرنے والا جانور وہ کھاتا ہے، جب اس کی کوکھ بھر جاتی ہے تو وہ سورج کا رخ کرتا ہے، وہ پیشاب پخانہ وغیرہ کرتا ہے، پھر دوبارہ کھاتا ہے، دوبارہ یہی کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی مثال دنیا کی نعمتوں کی ہے۔ فرمایا یعنی یہ جو کھیتی ہے، یہ کھیتی کبھی کبھی جانور کو قتل کر دیتی ہے، کبھی کبھی جانور کو مریض بنا دیتی ہے، اور کبھی کبھی جانور کھاتا ہے اور پیشاب پخانہ کرتا ہے، دوبارہ کھاتا ہے، اور ایک روٹین چلتی رہتی ہے جانور کی۔ فرمایا یہی مثال دنیا کی نعمتوں کی ہے، مال کی ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، یہ مال بھی اسی طرح سرسبز و شاداب ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے یہ نعمتیں۔ خضرہ سرسبز ہے، بڑا پر رونق لگتا ہے، حلوۃ بڑا میٹھا لگتا ہے۔ فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسکین، اچھا بندہ کون ہے؟ وہ مسلمان ساتھی ہے مال والا کہ جو اس مال میں سے مسکین کو بھی دیتا ہے، یتیم کو بھی دیتا ہے، مسافر کو بھی دیتا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مال فائدہ مند ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ مَن يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مال کو بغیر حق کے لے لیتے ہیں، حرام طریقے سے کما لیتے ہیں۔ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، یہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یہ اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ تو یہ آپ نے لمبی حدیث ہے تھوڑی سی، لیکن اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہی مال، یہی نعمتیں جو ہمارے لیے نعمت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، کبھی کبھی ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ یہی مال غنیمت، مال غنیمت کیسے وبال ہو سکتا ہے؟ مال غنیمت تو جہاد اور جہاد کی فتوحات کا انسان کو بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں بعض دفعہ۔ جب ان کی کثرت سے مال اور فراوانی آتی ہے، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم پر یہ فراوانی آ جائے گی اور تم اس فراوانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اپنے بعد مال کی قلت کا خدشہ ہے، تمہارے فقر کا خدشہ ہے۔ فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے مالدار ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ نہیں فرمایا مجھے اپنے بعد تمہاری
قلت تعداد کا خدشہ ہے. فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے ایمان کی کمی کا خدشہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ تم اس طرح ہوگے کہ جیسے کہ کھانا ہوتا ہے اور سارے لوگ اس کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ کیا اس کی وجہ ہوگی ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن کیا ہوگا کہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت وہن ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا وہ وہن کیا ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت اور موت سے نفرت. جو اللہ سے ملاقات ہے، موت کی تیاری نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے، اور مادیت پرستی اور یہ چیزیں. تو یہ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو وافر کر دے سب بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ زمین میں فساد بپا ہو جائے، وہ زمین میں بغاوت شروع کر دیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو چاہتے ہیں. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت خبردار، بہت دیکھنے والے ہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.